اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نیچے کی طرف اترو، پھر اگر تمہیں میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت پر عمل کریں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں شیطان کے وسوسے اور حضرت آدم و حوا کی لغزش کا، جس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا تذکرہ تھا، اور آدم علیہ السلام کی یہ حالت و کیفیت تھی کہ دنیا کے پہلے انسان تھے اور پہلی ہی لغزش تھی، برداشت نہیں کر پائے، اس لیے کہ جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا ان الفاظ کو تاب میں نہ لا سکے اور فوراً التجا کرنے لگے، لیکن حالت ایسی تھی کہ کوئی الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ سکھلائے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ ان آیتوں میں اسی واقعے کو کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح ہوئی اور اس کے بعد زمین کی خلافت ان کو کس طرح عطا کی گئی، اسی کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ پہلی بات یہاں پر ہے تلقا کا لفظ۔ تلقا یا تلقا کے معنی ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ، یعنی خوشی خوشی استقبال کرنا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام نے استقبال کس چیز کا کیا؟ ترجمہ ہم نے کیا ہے حاصل کر لیے، سیکھ لیے۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کا عتاب سنا تو بے چین ہو گئے اور التجا کرنے لگے
اور انبیاء کو جو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اس معرفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال کا منظر سامنے تھا، الفاظ زبان سے نکل نہیں رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ سکھلا دیے کہ ان الفاظ کے ذریعے توبہ کر لو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ آدم علیہ السلام کو سکھلائے تو آدم علیہ السلام نے خوشی خوشی ان الفاظ کو سیکھ لیا۔ اس طرح سے انہوں نے ان کلمات کا استقبال کیا، اور کیوں نہ استقبال کرتے، کیوں نہ شوق و رغبت سے لپکتے، اس لیے کہ وہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ کوئی کلمہ ایسا مل جائے کہ جس کے ذریعے میں توبہ کر سکوں۔ آگے مزید مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو الفاظ اس لیے نہیں نکل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال سے مرعوب تھے، اور یہ اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک غلطی تو کر ہی چکا ہوں، اور معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں کوئی ایسے الفاظ مجھ سے نہ نکل جائیں جو میرے رب کی شان کے خلاف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ الفاظ سکھلا دیے جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ تو آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کو خوشی خوشی سیکھ لیا، شوق و رغبت کے ساتھ سیکھ لیا۔ اور یہاں پر رب کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ رب اسماء حسنہ میں سے عظیم ترین اسم ہے، صفاتی ناموں میں سے عظیم ترین نام ہے رب، جیسا کہ رب العالمین میں اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ اور یہاں پر رب لا کر متنبہ کر دیا، ایک عنایت کا پہلو اجاگر کر دیا، واضح کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے تو الفاظ نکل بھی نہیں رہے تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال یا عظمت شان کو محسوس کرتے ہوئے الفاظ نکالنے سے بھی ڈر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے وہ الفاظ سکھلائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکھلانے کے باوجود اپنی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ وہ نسبت بھی آدم علیہ السلام کی طرف کر دی کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ توبہ کے سیکھ لیے جن کے ذریعے توبہ کی۔ یہ بندہ نوازی کا کمال ہے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ بندے نوازی کا کمال دیکھیے کہ سکھلانے والا اللہ اور نسبت کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ اس لیے رب کے لفظ سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ رب تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر چیز کا خیال رکھے۔ بندے سے لغزش ہو گئی ہے، اب درگزر بھی کر دیا، فتاب علیہ، درگزر کر دیا۔ یہاں پر لفظ لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے سکھائے اور آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ جو مفسرین صحابہ اکرام ہیں ان سے مختلف روایتیں اس ضمن میں نقل کی گئی ہیں، لیکن جو مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد وہ کلمات ہیں جو قرآن کریم میں دوسری جگہ نقل کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کلمات سے ان الفاظ کو مراد لیا ہے۔ اور بھی مختلف روایتیں کلمات کی تفسیر میں کی گئی ہیں، اور یہ جو روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مشہور روایت ہے اور اسی کی طرف اکثر مفسرین کا رجحان ہے۔ تو انسان توبہ کرے کسی غلطی پر،
تو توبہ کس درجے کی ہونا چاہیے، توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بات بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا تابا اور اس کا صلہ استعمال کیا علی۔ تابا علی اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا۔ تابا اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بندے کے لیے جب استعمال ہوگا تو معنی ہوں گے کہ گناہ سے اطاعت کی طرف توجہ کی، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کی۔ جب آدم علیہ السلام نے گناہ سے اطاعت کی طرف توجہ کی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ اسی طرح جب انسان توبہ کرے تو اس میں 3 چیزیں شامل ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو گناہ سمجھے، جو گناہ کیا ہے اس کو گناہ سمجھے اور اس پر نادم و شرمندہ ہو، پشیمان ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تیسرا یہ ہے کہ عزم مصمم کر لے کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر توبہ کر رہا ہے تو توبہ قبول کی جائے گی۔ اگر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو گئی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب میں یہی نقل کیا کہ ان کو وہی کرنا چاہیے جو ان کے پہلے والدین حضرت آدم و حوا نے کیا، کہ اپنے فعل پر شرمندہ ہوئے، اس کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے عزم مصمم کر لیا کہ اب ہم نہ نہیں کریں گے۔ تو انسان کسی بھی الفاظ کے ذریعے توبہ کر سکتا ہے، اور وہ الفاظ انسان کی شرمندگی پر اور اس گناہ کو چھوڑنے پر، آئندہ نہ کرنے پر دلالت کر رہے ہوں، تو ایسے کوئی سے بھی الفاظ سے جو ہے انسان توبہ کر سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی کا کوئی جملہ پڑھے یا کوئی دعا پڑھے، وہ اردو زبان میں بھی توبہ کر سکتا ہے۔ اس بات سے یہ بات سمجھ میں اچھی طرح آ گئی کہ صرف زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ کہہ دینا اور ایک تماچا اس گال پر ایک تماچا اس گال پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مار لینا، یہ توبہ کے مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی توبہ کے لیے یہ عمل کافی نہیں ہے۔ توبہ کے لیے تو ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو میں نے ابھی ذکر کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان ان الفاظ کے ساتھ اگر توبہ کر رہا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قبولیت کے لیے زیادہ موزوں ہے، زیادہ مناسب ہے کہ ان الفاظ میں توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اس لیے کہ توبہ کرنے کے لیے جو الفاظ اللہ سکھلا رہا ہے اس سے اچھے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان ان الفاظ کو پڑھنے سے قاصر ہے تو وہ اپنی مادری زبان میں بھی توبہ کر سکتا ہے، لیکن ان شرائط کا دھیان رکھنا ہے جو میں نے ابھی بتائیں۔ اسی طرح آگے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بڑے توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ تواب کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے انہ هو التواب الرحیم۔ تو جب بندے کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہوگا گناہ سے نیکی کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا۔ الفاظ میں غور کرو تو کتنی محبت نظر آ رہی ہے کہ بندہ گناہ کر چکا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو رہا ہے. بندہ اپنا گناہ لے کر آیا ہے، اللہ اپنی رحمت لے کر آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہ سے معافی کے لیے راستے بھی ہموار کرتا ہے. اور گناہ کو معاف ہی نہیں کرتا اور راستے ہموار ہی نہیں کرتا بلکہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ عطیے سے بھی نوازتا ہے. جیسا کہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ معاف تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں ان کو صاف ستھرا پاکیزہ بنا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. اسی لیے انسان کو جب توبہ کرے تو ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعوت دی ہے، یہاں پر ایک پیغام دیا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو انسان ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ آدم علیہ السلام کی توبہ کے اندر صرف حضرت آدم کا ذکر تو ہے لیکن حضرت حوا کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے پھسلا دیا ان کو، شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا. یہاں پر دونوں کا ذکر ہے. اور وہ کلا منہا، یہاں پر دونوں کا ذکر ہے. اسی طرح حیث شئتما، دونوں کا ذکر ہے. اسی طرح قلنا اہبطوا، اس میں حضرت حوا بھی شامل ہیں. لیکن توبہ میں تاب علیہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. بعض مفسرین نے نقل کیا ہے، جیسا کہ مدارک التنزیل میں اور تفسیر قرطبی کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ مرد قوام ہے اور عورت اس کے تابع ہے. تو جب مطبوع کا ذکر کر دیا تو تابع کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رکھا ہے، اس لیے اس کی اچھائیوں میں تو اس کا تذکرہ کیا، لیکن اس کی کوتاہی اور لغزش میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مستور رکھا، چھپا کر رکھا. یہاں پر سے بھی پردے کا پہلو جو ہے نمایاں ہوتا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ آدم علیہ السلام کے تابع ہیں وہ، اس لیے آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیا تو وہ حضرت حوا تو خود اس میں آ گئی. لیکن کسی انسان کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ حضرت حوا کی پتہ نہیں مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے سورۃ الاعراف کی جو آیتیں ہیں جن کے ذریعے توبہ کی ہے اس میں صراحت کے ساتھ دونوں کا ذکر کر دیا. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے یہ کہا اے ہمارے پالنہار، ہم تو اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کھایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں پر ان کا ذکر بھی کر دیا توبہ کے اندر تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ ان کی مغفرت پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہاں پر ان کا ذکر بھی کر دیا اور یہاں پر چھپا دیا تاکہ پتہ چلے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اس کو پردہ کرنا کتنا ضروری ہے. اسی طرح بعض لوگوں سے، یہاں تک کہ بعض خطبہ حضرات کو میں نے بیان کرتے ہوئے دیکھا کہ عورت بڑی ٹیڑھی چیز ہے، عورت کے چکر میں رہو گے تو عورت تو جنت سے نکلوا کر لائی تھی، عورت نے جنت سے نہیں نکلوایا. اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کا ذکر نہیں کیا. بعض لوگوں کو دیکھا میں نے، سنا خود
کیوں کہتے ہیں کہ جنت سے نکلوانے میں عورت کا ہاتھ ہے. اگر ہم نے عورت کو صحیح نیک اور فرما بردار بنایا، اس کی صحیح تربیت اور پرورش کی، تو وہ ہمیں جنت میں لے جانے والی بنے گی، اس لیے کہ جنت سے نکلوایا اس نے ہے. اس سے تو بہت سارے مفاسد داخل ہو گئے اس جملے سے. ایسا نہیں ہے، عورت نے جنت سے نہیں نکلوایا، اس لیے کہ جہاں جہاں ذکر آیا ہے وہاں دونوں کا آیا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو لغزش دی. اور یہاں پر فرمایا ربنا ظلمنا، یہاں پر دونوں نے اللہ سے جو ہے مغفرت مانگی، اور اللہ نے دونوں کو خطاب کیا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں کو اللہ نے خطاب کیا. تو پھر صرف عورت پر الزام رکھ دینا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن بعض خطبہ حضرات نے اس طرف جو ہے بڑی غلطی سے کام لیا ہے، اور میں نے تو باقاعدہ کئی کو سمجھایا بھی ہے کہ یہ جملہ غلط ہے آپ کا. قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، اور ایسی آیت جو بالکل صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے کہ دونوں قصوروار تھے، اور دونوں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو اللہ نے درگزر کر دیا. اسی طرح یہاں پر ایک بات کو اور سمجھ لیا جائے کہ عیسائیوں کا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس غلطی کو انسانی سرشت میں داخل کر دیا. اب انسان گنہگار ہے، اس کی یہ غلطی چلتی رہے گی نسلاً بعد نسلن. تو ان کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا ہے، اور جب معاف کر دیا تو نہ آدم علیہ السلام گنہگار رہے، اور بالفرض اگر معاف نہیں کیا ہوتا، معاف کر دیا ہے اللہ نے، جیسا کہ یہاں پر فرمایا فتاب علیہ، اگر بالفرض اللہ نے معاف نہیں کیا ہوتا تو بھی ان کی غلطی کی سزا ان کی اولاد کو ملے، ایسا شریعت کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. شریعت کا ضابطہ تو یہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ سراسر غلطی پر مبنی ہے. جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، اور ان کی غلطی وہیں پر ختم ہو گئی تھی جب اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا. اور اولادوں میں غلطی کا منتقل ہونا یہ بات بے بنیاد ہے، یہ بات بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ معاف اللہ نے کیا ہے، اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا غضبناک ہے، جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں اور معاندین اسلام ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کا خدا تو غضبناک ہے، یعنی وہ معاف نہیں کرتا ہے، ان کے عقیدے کی بھی تردید آ گئی کہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، هو التواب الرحیم. اور تواب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ رحم بھی کرنے والا ہے. جس طرح آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے سینے سے لگا کر، وہ بچہ بعض دفعہ گود میں ہی جو ہے پاخانہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھو ماں کسی کام میں لگی ہوئی ہے اور بچہ گندگی میں بالکل لت پت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی بھر لیتا ہے، اٹھا کر سر پر بھی مل لیتا ہے. ماں آتی ہے، اس کو اچھے سے صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے. اسی طرح گناہوں میں لت پت اور ملوث ڈوبا ہوا انسان اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کی گندگیوں کو دور کر دے گا، اور رحمت کے لباس میں ملبوس کر کے سینے سے لگا دے گا. تو باطل عقائد والوں کی تردید بھی ہے اس میں.
آگے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا منہا، اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، منہا کی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے، ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب اس جنت سے۔ اس سے پہلے قُلْنَا اهْبِطُوا گزر چکا ہے، وہاں پر جو قُلْنَا اهْبِطُوا کا لفظ آیا تھا وہ بطور سزا کے تھا، اسی لیے وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، تم سب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اور میں نے وہاں پر یہ بات سمجھائی تھی کہ یہاں پر اہبطو جمع کا صیغہ ہے، اور اترنے والے کتنے ہیں؟ دو ہیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ یہاں پر شیطان کو بھی شامل مانا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان تو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا، تو پھر یہ جمع کا صیغہ ان کی ذریت کی طرف لوٹے گا کہ تم سب اتر جاؤ، اس میں ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ اگر اس میں شیطان کو شامل مانتے ہیں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہاری یہ دشمنی دنیا میں بھی باقی رہے گی، جیسا کہ شیطان کی اور ہم لوگوں کی کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر اس میں اولاد کو شامل مانے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد میں باہم دشمنی رہے گی، اس لیے کہ سزا کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے والا جو قُلْنَا اهْبِطُوا ہے وہ سزا کے طور پر اتارنے کا ذکر ہے کہ تم اتر جاؤ، اور تمہارے ساتھ یہ شیطان بھی اتر رہا ہے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ یہ دشمنی جو تمہاری یہاں پر ہے دنیا میں بھی رہے گی۔ اور اگر اولاد کو مانتے ہیں کہ اولاد تمہارے ساتھ اتر رہی ہے، اولاد فی نفسی وہاں تھی تو نہیں، لیکن ان کے ذریعے نسل انسانی کا سلسلہ چلنا تھا نا، اس لیے اولاد کو ضمناً شامل کیا ہے۔ تو اولاد کو مانتے ہیں تو یہ فرمایا یہ مطلب ہوگا کہ تمہاری اولادیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمن رہیں گی۔ اور یہ ایک سزا ہے، ایک سزا تو اوپر سے نیچے اترنا ہے، دوسری سزا اولاد کی آپسی دشمنی ہے۔ یہ دونوں سزا انسان کے لیے بڑی، ایک سزا تو جسمانی ہے، ایک سزا روحانی ہے۔ ایک سزا جسمانی ہے کہ جنت سے اتار دیا، ایک سزا روحانی ہے کہ اولادیں آپس میں دشمن باپ کو تکلیف دے۔ اس لیے ماں باپ کو نافرمانی سے بچنا چاہیے اللہ کی۔ اور یہاں پر جو قُلْنَا اهْبِطُوا کا لفظ آ رہا ہے، یہاں پر بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ نہیں ہے، بلکہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم سب کے سب یہاں سے یعنی اس جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ فمن تبع ہدایا، من موصولہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نکیرہ ہے، کسی طرح کا خوف ان پر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا۔ یہاں پر یہ جو اتارا جا رہا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جب اتارا تھا تو جنت سے آسمان پر اتارا تھا، اور اب آسمان سے دنیا کی طرف اتارا جا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے نقل کیا کہ پہلا اتارنا بھی دنیا ہی میں تھا، اور یہ دوسرا اتارنا بھی دنیا ہی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا جو اتارنا تھا وہ سزا کے طور پر تھا،
اور یہ جو اتارنا ہے یہ اتارنا ایک مقصد کی تکمیل کے لیے ہے، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ذکر فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اس مقصد کے لیے اتارنا تھا۔ گویا کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل اب ہو رہی ہے، یعنی خلافت الہیہ قائم کی جا رہی ہے، اور خلافت الہیہ کے قیام کو سامنے رکھتے ہوئے خلیفہ کو اپنے مسند پر جو ہے بٹھایا جا رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تمہیں میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے خوفن کا لفظ لے کر آئے اور ایک عام انداز میں اس کو بیان کر دیا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب غم کا اور حزن کا پہلو بیان کرنا تھا تو یہاں پر بس ایک فعل لے کر آئے اور ضمیر کو جو فاعل ہے مقدم کر کے بیان کیا ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی اس میں تاکید کا پہلو نمایاں کیا ہے۔ اور غم اور خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے اور غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے۔ اگر انسان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، کوئی مراد پوری نہ ہو تو غم ہوتا ہے، یا کوئی چیز انسان کے پاس تھی وہ چیز کھو جائے، گم ہو جائے، انسان کو غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ تو پچھلی چیزوں سے تعلق ہوتا ہے غم کا، اور آنے والے خطرات سے ڈر ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، آنے والا دور کیسا ہے، آنے والا زمانہ کیسا ہے، یا اس دنیا کے بعد کی زندگی کیسی ہے۔ تو ڈر آگے کی چیزوں سے ہوتا ہے، یہاں دونوں کی نفی کر دی۔ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو ساری نعمت اور راحت انہی دو لفظوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی غم سے بری ہے یا کوئی خوف سے بری ہے تو سمجھ لیجئے سب سے بڑی نعمت اس کو حاصل ہے۔ لیکن دنیا کی نعمت ہے، غم لگا ہوا ہے اس کو صحیح مزہ نہیں آئے گا، خوف لگا ہوا ہے صحیح مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کی پیروی کریں گے، ہدایت کون سی؟ جو اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور ہمیں جو ہدایت ملی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلین جو سلسلہ چلتا آیا ہے، اس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے، اور یہ شفقت اور محبت کی وجہ سے بیان کیا ہے، بلکہ یہ تو شفقت بھرا ایک جملہ ہے کہ فمن تبع ہدایا، فمن تبع ہدایا، کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فمن تبع ہدایا، میری ہدایت کی، جو ہدایت میں نے بھیجی اس کی پیروی کی، فلا خوف۔ تو جو ہدایت آ رہی ہے وہ ہمیں نبیوں کے ذریعے ملے یا نبیوں کے جانشینوں کے ذریعے ملے یا نبیوں کے وارثین کے ذریعے ملے، وہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے۔ تو جو اس کی پیروی کرے گا فلا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی لیے اولیاء اللہ ان کو کسی طرح کا غم نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے بزرگ بندے ہیں جن کو بزرگان دین کہا جاتا ہے ان پر کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام دیکھو، خبر ملی کہ بچے کا انتقال ہو گیا، سواری سے نیچے اترے، فوراً سجدہ کیا۔ ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ خوف اللہ والوں پر ہوتا ہی نہیں۔ اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ خوف کو ختم کر دیتا ہے، غم کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں خوف اور غم کے تعلق سے۔ ہم سنتے ہیں بارہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہا کرتے تھے، متفکر رہا کرتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر یہ دو باتیں آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک غم ہوتا ہے
جس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی اب غم ہو رہا ہے، کوئی خطرہ آگے ہے اس کا غم ہو رہا ہے، تو اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اس غم سے بری ہیں، ان کو یہ غم لاحق نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا وہ اپنے امت کی وجہ سے تھا، اور جو خوف تھا وہ آخرت کے احوال کی وجہ سے تھا۔ اور ایسی تو بے شمار حدیثیں ہیں جس میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیبت و جلال سے تھرائے گا، کانپے گا۔ کئی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خوف سے اور اس ہولناکی سے ہم بچ پائیں گے، اس سے کوئی نہیں بچ پائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف تھا اور جو غم تھا وہ اپنی امت کی وجہ سے اور آخرت کے احوال کی وجہ سے تھا، جو نبیوں کی شان کے مناسب ہے، خلاف نہیں ہے۔ نہیں تو آپ کہہ دیں گے اللہ والوں کو تو خوف نہیں ہو رہا ہے اور نبی کو خوف اور غم تھا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ غم دنیاوی کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہوگا، جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کتنے ہی بڑے مالدار اور طاقتور کیوں نہ ہوں، ملک کے بادشاہ کیوں نہ ہوں، ان کو بھی کسی نہ کسی درجے کا غم ضرور لاحق ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کی صحیح معنوں میں پیروی نہیں کی، اور جو لوگ صحیح معنوں میں پیروی کرتے ہیں وہ اگرچہ جھوپڑیوں میں چھپروں میں رہنے والے ہوں، اللہ جو ہے فروت و شادمانی سے ان کو نوازتے ہیں، کسی طرح کا غم ان کو نہیں رہتا ہے۔ اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرتے وہ دنیا کے کروڑ پتی اور لکھ پتی کیوں نہ ہو، غم اور خوف ان کو کھائے رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، دری دنیا کسے بیغم نباشد، دری دنیا در من میں ای من اس دنیا من دنیا، دری دنیا اس دنیا میں کسے بیغم نباشد، کوئی بھی بیغم نہیں ہے، وہ گر باشد بنی آدم نباشد، اور اگر کوئی بیغم ہے بنی آدم نباشد تو وہ آدمی ہی نہیں ہے، تو فرشتہ ہے۔ سمجھے آپ؟ دنیا میں ہر انسان غم زدہ ہے سوائے اللہ کے نیک بندوں کے، جنہوں نے ہدایت کو مکمل طور پر فالو کیا، ہدایت پر مکمل طور پر عمل کیا۔ فمن تبع ہدایا، ایک اور پہلو اس کے اندر نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایا، میری ہدایت پر جو عمل کریں گے، میری ہدایت کی جو اتباع کریں گے، ان کے لیے غم نہیں ہوگا اور ان کو خوف بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر دوسری آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں دیکھیے آپ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر ہماری کا لفظ ہے، وہاں پر میری کا لفظ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ وہ جو انداز ہے وہ محبت بھرا انداز ہے، اور یہ جو انداز ہے یہ حاکمانہ انداز ہے، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار، کتنا سخت آمیز جملہ ہے، شدت بھری ہوئی جملے کے اندر، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یعنی اصل جہنم کی پونجی، اصل جہنم کا سرمایہ، اصل جہنم کی آبادی یہی لوگ ہیں، اس لیے کہا جہنم والے ہیں یہ، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے انسان پوری ہدایت پر عمل کرے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرے، مکمل طور پر ہدایت پر عمل کرے، اور مکمل طور پر ہدایت پر عمل کریں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی طرح کا غم ہوگا نہ ہی کسی طرح کا خوف ہوگا۔ آج فلاں کا خوف ہے، فلاں کا ڈر ہے، فلاں کی دہشت ہے، کیوں؟ مکمل طور پر ہدایت پر عمل نہیں ہے۔ مکمل طور پر جو ہدایت اللہ کے پاس سے آئی ہے اس پر عمل نہیں ہے، اس لیے دنیا کا خوف کھایا جا رہا ہے، دہشت کھائی جا رہی ہے، اور غم جو ہے انسان سے چمٹے ہوئے ہے، جو دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، جب جنگلوں میں انہوں نے اپنے لشکر کو ڈالا اور اعلان کر دیا کہ جنگل کے درندوں نکل جاؤ اس جنگل سے، اس لیے کہ یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو ایک چھاؤنی بنانا ہے۔ لکھا ہے روایتوں کے اندر کہ شیر چیتے اپنے بچوں کو سینے سے چمٹائے ہوئے بھاگ رہے تھے،
یہ ہے اصل، اس لیے کہ ہدایت کو مکمل طور پر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت مجھے بھی عطا کر دے، آپ کو بھی عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہر ایک انسان کو عطا کر دے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہے اللہ اس دنیا سے ان کا خاتمہ کر دے، خواہ وہ خاسر کر دے، خسران اور ذلت کا تاج ان کو پہنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عزت کا، شان و شوکت کا، ایمان کا اور سنت رسول اللہ کا تاج ہم سب کو پہنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔